نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل دستور حیات عطا فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی ساری قوموں سے جداگانہ اور ایک بھرپور اور ہر قسم کی خوشبو سے معمور دین عطا فرمایا ہے۔ کسی بھی اور قوم کی تھوڑی سی چیز کو بھی اسلام کے اندر شامل کرنا یا کچھ تھوڑی سی کسی سے کوئی چیز مستعار یا ادھار لینا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل یہود بغیر ٹوپی کے دستار باندھتے، جب سر پہ پگڑی باندھتے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا تم نے ٹوپی پر دستار باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے اہل یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ فرمایا نصارہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، سر میں جب کنگھی کرتے ہیں تو درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، تم نے درمیان سے مانگ نکالنی، ان کی تم نے مخالفت کرنی۔ فرمایا آتش پرست یہودی اور بہت ساری قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں۔ فرمایا تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مونچھوں کو پست کرنا ہے اور داڑیوں کو بڑا کرنا ہے۔ کوئی چیز کسی اور کی مستعار لے کر دین میں شامل کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا، تمہاری علیحدہ ایک شناخت ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا حتیٰ کہ تمہارا نماز جنازہ بھی دوسروں سے منفرد ہے۔ تم لوگوں نے کسی اور قوم کی کسی تھوڑی سی بھی چیز کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، یہ نظریہ ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے۔ طرز زندگی طرز معاشرت معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں، لہٰذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی بیٹھیں بھی چلیں بھی سوئیں بھی۔ نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں نمازیں پڑھنی ہیں جماعتیں کرانی ہیں۔ یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے، وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے۔ یہ سارے کام وہاں بھی۔ پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کانپتے ہیں سیاسی حکمران، ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی، ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے، ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے، میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نکتے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی نکتے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم حاجت نہیں محسوس کرتے. جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے، دستور دیتی ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی. سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں. ضرورت نہیں ہے. پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر. نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار، حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں. یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے. ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے. جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں. جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے. یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے. چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی. اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت. 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا. لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں. ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنواں ہی پورا بھر دیا تھا. اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا. کس لیے؟ جمہوریت کے لیے، حکمرانوں کے للے تللے کے لیے، ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے. اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا، آج گورنر راج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے. یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی وطن کے نظریے کو سمجھے. وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اقبال جو بانی پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان، ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ ہم جو ایک ملت جو ہیں، ہندوستانی ایک ملت ہے، قوم ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی پاک کی قوم اپنی ترکیب کے لحاظ سے ہر قوم نے خاص ہے. دین کا نفاذ چاہیے، دین نافذ ہونا چاہیے. نبی پاک ایک اسٹیٹ کے سربراہ بنے تھے. مدینہ منورہ میں حضور نے نظام بنایا. آج میں ایک نئی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. رونا روتے زمانے بیت گئے، اب آگے کی طرف دیکھنا ہے. جو قومیں ماضی کی لکیر پیٹتی رہتی ہیں وہ مایوس ہو جاتی ہیں، ان کے جذبے ٹوٹ جاتے ہیں. اب ماضی کو پیٹنے کی بجائے مستقبل کی روشنی کو دیکھنا چاہیے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وطن کی تعمیر کے لیے جو جذبات دیے ہیں ان جذبات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. حکمران تو جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، اور جو وہ کریں گے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے، اور ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ آئندہ بھی کیا ہونے جا رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے خوشی ہوگی. ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو پریشانی ہوگی تو مجھے بڑا ہی اچھا لگے گا. کسی بڑے آدمی کو پریشانی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی. وہ جملہ کیا ہے وہ سن لیں. یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ملک عوام کا ہے. اس لیے کہ حکمرانوں کے بچے تو یورپ میں رہتے ہیں، ان کی تو ٹکٹیں بک ہوتی ہیں. جب تک یہ اسمبلی میں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو یہ یہاں موجود. ان سب کے تو باہر کاروبار ہیں، رہائشیں ہیں، اولادیں ہیں. تو یہ وطن کس کا ہے؟ پاکستان وطن کس کا ہے؟
یہ ہمارا وطن ہے، یہ حکمرانوں کا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، گھر اس کا ہے جس نے گھر کے اندر رہنا ہے، جس نے گھر میں رہنا نہیں اس کا وطن ہم نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے، ہمارے ماں باپ رہے، ہم رہ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں رہیں گی، تو وطن پھر کس کا ہوا؟ ہمارا۔ حکمرانوں کا وطن گھر جو ہمارا ہے، تو ہم کسی کے ذمہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اپنے وطن کا خود خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں یہ محسوس کرتے کہ وطن سب سے پہلا کام 14 اگست ہے پاکستان کے عزم نو کے لیے، ایک روشنی کے لیے، نوجوانوں کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات اپنے ذہن میں بنائیں کہ وطن کی جو محبت ہوتی ہے نا، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ اس بات کو یاد کر لے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے، حضور مہاجر بن کے مدینے آئے تھے، لیکن بخاری مسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس کی میں نے کبھی شرح نہیں پڑھی، اور میں اس حدیث کی شرح میں کبھی نہیں گیا اور جانا چاہتا بھی نہیں۔ نرالا رنگ ہے اس حدیث پاک کا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام مہاجر بن کے مدینے آئے، لیکن حضور نے ایک موقع پہ فرمایا، سنو بھائی مہاجرین اور انصار، کان کھول کے سنو۔ اب مہاجرین میں شامل کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت مصعب ابن عمیر، حضرت بلال حبشی، یہ سب لوگ مہاجر تھے، لیکن حضور نے وطن کی محبت بیان فرمائی۔ میرے محبوب نے فرمایا، یاد رکھنا اگر کبھی لوگوں میں اختلاف رائے ہوا اور لوگوں کی دو لائنیں بن گئیں، ایک قطار ادھر جا رہی ہے لوگوں کی اور ایک قطار ادھر جا رہی ہے، تو فرمایا اگر تم مجھے دیکھو گے نا میں کس قطار میں ہوں، تو میں تمہیں اس قطار میں ملوں گا جس قطار میں میرے مدینے والے جا رہے ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں بلا تبصرہ، بغیر تشریح کے اس روایت کو دیکھیے گا، حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا اور اپنے وطن کے لوگوں سے محبت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم سفر سے واپس آتے تھے نا، سفر سے واپس لوٹتے تھے اور مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آتی تھی، مکانات نظر آتے تھے، تو ہم حضور کا جذبہ دیکھتے، میرے محبوب پاک گھوڑے کو تیز کر دیتے، سواری کو دوڑاتے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جلدی کرو میرا شہر آ گیا ہے، میرا علاقہ آ گیا ہے۔ حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا، اگرچہ اس وطن کی انفرادیت اپنی جگہ پہ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ۔ ایک پہلو ان حدیثوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں ہمیں اس وطن سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ مدینے کے بعد، مکے کے بعد اگر ہمیں کسی وطن سے پیار کرنا چاہیے تو پاکستان سے کرنا چاہیے، اس کی گلیوں سے، اس کے کھیتوں سے، اس کے کھلیانوں سے، اس کے گاؤں سے، اس کے شہروں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں، اس لیے 1.25 کروڑ روپیہ بنگلے پہ لگ جاتا ہے، 10,000 روپیہ لوگ اپنی گلی پہ نہیں لگاتے۔ وہ گلی کس کی ہے؟ اس پہ کیوں نہیں پیسے خرچ ہوئے؟ کہتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہوں تو ٹیکس والے خرچ کریں گے۔ او خدا کے بندے، وطن تیرا ہے تو گلی بھی تیری ہے، اس کی تعمیر کی ذمہ داری بھی تیری ہے، تو چھوڑ۔ اگر وہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو اب تک سنور نہ گیا ہوتا۔ تو اپنی گلی کا خیال کر، تو اپنے علاقے کا خیال کر، تو اپنی بستی کا خیال کر، تو توجہ دے، تو اس کی تعمیر میں کردار ادا کر۔ الیکشن آیا تو لوگوں نے کوڑے کی تصویریں کھینچ کھانچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالی، فلاں ایم صاحب نے بھی اپنے علاقے سے کوڑا نہیں اٹھوایا، فلاں نے بھی کوڑا نہیں اٹھوایا، فلاں نے بھی کوڑا نہیں اٹھوایا۔ کوڑا جب بارش ہوتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے۔ مجھے کچھ سانس میں تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے مشورہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگے کوئی تعفن والی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ بچیں، درختوں کے پاس رہیں، پتوں کے پاس رہیں جہاں سے آکسیجن تازگی ملے۔ اور یہ ضرورت صرف مریض کی نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی ضرورت ہے جس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کو اس کی حاجت ہے۔ کوڑے پر جب بارش پڑتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، ایسی سخت بدبو آتی ہے جس سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ حکمران نے کوڑا نہیں اٹھایا، بلدیہ کے لوگوں نے ذمہ داری محسوس نہیں کی، ایم صاحب کے حلقے میں ڈھیر لگے ہوئے کوڑے کے۔ لیکن ایک سوال ہے، پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کوڑا اٹھانے والے نے تو نہیں اٹھایا، پر بتائیے کوڑا پھینکا کس نے تھا؟ جو آدمی سودا خریدنے کے لیے 4 گلیاں آگے جا سکتا ہے وہ کوڑا پھینکنے کے لیے بھی تو جا ہی سکتا ہے نا، اس کو پتا ہے نا کوڑا پھینکنے کی جگہ۔ پھینکا کس نے کوڑا؟
اچھا ایک بات اور ذرا آپ کی توجہ کے لیے، سوشل لوگ ہیں ہم معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں معاشرے میں لوگوں کی ضروریات درپیش رہتی ہیں۔ سوشل لائف میں اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں نا، آپ کے گھر میں جو بیٹی کا رشتہ دیکھنے آتا ہے نا، وہ جن چیزوں پر کمنٹس کرتا ہے نا، ان میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کا گھر بھی اچھا ہے، آپ لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں نا، وہ علاقہ صاف ستھرا نہیں ہے، وہ علاقہ اچھا نہیں ہے، وہ اس چوک میں بھی کوڑا پڑا ہے، پچھلے چوک میں بھی کوڑا پڑا ہے۔ تو یہ جو گلیوں میں کوڑا پڑا ہوتا ہے نا، یہ اس مقامی لوگوں کی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ اس پہلو پر یہ میں اپیل کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں، میرے بزرگ میرے دوست ناراض نہ ہو، میری بات پر توجہ دیں۔ اب سنیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کیا دی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے، محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک گناہ گار کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ وہ گناہ گار بڑا تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا، بندے کو پتا ہوتا ہے نا اپنا کہ وہ کتنا گناہ، وہ گناہ گار نہ رب کے کرم پر رو پڑے گا، اپنے رب کی عطا پر شرمندہ ہو کے روئے گا، اور ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا مولا میں تو جانتا ہوں میں کیا ہوں، ایسی کون سی میری نیکی تھی کہ تو نے مجھے بخش دیا۔ وہ خود شرمندہ ہو کے تڑپ کے بولتا ہے، تڑپ کے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ خود بول پڑا، کہنے لگا مولا مہربانی فرما مجھے بتا یہ میرے اوپر کرم کیسے ہوا، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے، رب کریم اس سے فرمائے گا ایک دن رات کو نہ تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا جو تیری تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا، کوئی اخباری نمائندہ نہیں تھا جو فٹافٹ اخبار میں خبر دیتا، کوئی لوگ نعرے لگا، تو اکیلا تھا، رات بھی تھی اندھیرا بھی تھا، گلی سے گزرتے ہوئے تیرے پیر سے کروڑا ٹکرایا تھا، رات تھی کوئی دیکھنے والا نہیں، تعریف کرنے والا نہیں، تو نے وہ روڑا اٹھا کے پھینک دیا تھا، کیوں پھینکا تھا؟ تو نیکی چونکہ اس کی نظر میں معمولی تھی تو وہ بھول چکا تھا، کہے گا یا اللہ وہ والا روڑا، وہ ایک روڑا مالک کریم، وہ تو میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ میرے محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، کمزور بھی رہتے ہیں، اس لیے اٹھایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں عرش کے مالک نے فرمایا، رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں روڑے اٹھا اٹھا کے میرے بندوں کا خیال رکھے تو میں آج قیامت کے دن تیرا خیال نہ رکھوں؟ فرمایا اس ایک روڑے کے اٹھانے کی برکت سے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ہی گلی کا کوڑا اٹھائیں، اگر اپنی ہی گلی کے روڑے اٹھائیں تو اس سے ہمارا وطن سنورے گا، اس سے ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں صفائی پھیلے۔ راول پنڈی میں سیاستدانوں نے اور سپورٹروں ووٹروں نے بڑی گندگی پھیلائی، پوسٹر لگائے، وہ پھٹتے تھے، بارش ہوتی تھی تو وہ گلیوں میں بہتے تھے، تباہی تھی۔ تو اخبار پہ سارا وہ ان بچوں کا وہ طریقہ آیا، انہوں نے کیا کیا کہ 15-20 بچوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ گانے ڈالنے والے تو ڈال کے چلے گئے، میں نے شروع میں کہا ان کا تو وطن ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ محلہ تو ہمارا ہے نا، اس گلی سے گزرنا تو ہم نے، تو ہم کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ جیتنے والا آئے گا یا ہارنے والا آئے گا اور وہی اٹھائے گا، گلی ہماری، محلہ۔ 15-20 پڑھے لکھے نوجوان، یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ وہ نہیں ہوتا کہ لمبے بال رکھ کے تو گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کہے یہ سارا محلہ جاہلوں کا ہے، دیکھو روڑی لگائی، یہ تعلیم نہیں، یہ جہالت ہے۔ تعلیم یافتہ وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے دابڑا لے کر، کئی اٹھا کر، کدال پکڑ کر وہ کوڑا اٹھائے، وہ تعلیم یافتہ بندہ ہوتا ہے جو وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ ان نوجوانوں نے کام کیا، اسی وطن کے رہنے والے، اسی وطن کے باسی، وہ کہتے ہیں ہم 15 نکلے تھے، پھر سارا وطن اٹھا اور ڈھیروں اور ہزاروں علاقوں کے لوگوں نے ان کی تقلید کی۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ وطن سے پیار کریں، دوسرا کام یہ کریں کہ اس کی صفائی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کوئی گرانٹ آئے گی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے، میری ذاتی رائے کہ جتنے گلی میں مکان ہوتے ہیں نا، سب کے گھروں کے اندر سہولیات ہوتی ہیں، وہ سارے اگر ملیں تو میرا خیال ہے ان کی اپنی گلی کا نظام صحیح ہو ہی سکتا ہے۔ تو آؤ مل کے اس وطن کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کی گلیوں پہ محنت کریں، اس کے کھیتوں پہ محنت کریں۔ اور تیسری بات، اس وطن کو سرسبز و شاداب بنائیں۔ کیا انداز ہے میرے محبوب کے سمجھانے کا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے جس نے کوئی ایک درخت لگایا، جس نے کوئی ایک
درخت لگایا یا پودا لگایا یا کوئی ایسی چیز لگائی، فرمایا اس سے کوئی انسان نفع اٹھائے یا اس سے کوئی جانور نفع اٹھائے، فرمایا جب تک لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے رب لگانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا۔ تو ہم کیوں درختوں کو کاٹتے ہیں؟ ہمیں چاہیے نا اس کو سرسبز و شاداب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے وطن میں خوبصورتی پھیلے۔ ایک مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، ہیپاٹائٹس سی کا مرض ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، معدے کی بیماریاں بڑھتی ہیں، پیٹ کے درجنوں امراض ہیں، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ایک ملک میں تو ڈائلسس کا نظام بڑا مردہ ہے، اللہ خیر کرے، محکمہ صحت پر اتنا بوجھ ہے لوگوں کا، لیکن لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے، کام ہی نہیں کرتے، غصہ ہی بڑا آتا ہے ڈاکٹر حضرات کو، اللہ ماشاءاللہ مریض تکلیف سے کرا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے اب ٹھیک ہے، سرکاری نوکری اسی طرح کی ہوتی ہے، موج کرنی چاہیے، خیر صلی اللہ۔ بڑی تیزی سے مرض پھیل رہا ہے اور لوگ کمزور ہو رہے ہیں، بڑی مجبوری ہے، لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے۔ آؤ نا اس وطن کے لیے کچھ کریں، کوئی ہمت کرے، کوئی جدوجہد کرے، کوئی کوشش کرے، آؤ کچھ کریں اس کے لیے۔ کیا کریں؟ اس ہیپاٹائٹس سی کی بیماری سے لڑنے کا سب سے پہلا حل ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ پانی اگر لوگ صاف پینے لگ جائیں، اگر پانی صاف ملنے لگ جائے تو ان بیماریوں میں 90% کنٹرول ہو سکتا ہے۔ یار صرف صاف پانی، لیبارٹری کے ٹیسٹ کے مطابق جو بڑا مہنگا بور بھی ہے وہ بھی ₹1,00,000 سے نیچے ہے۔ ایک گلی میں اگر ایک بور ہو جائے ایسا جس کا پانی زبردست ہو تو کتنے لوگ ہیں جو بچیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس آزمائش سے بچیں گے؟ میں نے مسجد میں وہ بور کرایا ہے، ٹوٹی باہر نکالی، میں ایک دن رات کو 1:30 بجے آیا تو باہر ٹوٹی سے 2-3 لوگ پانی بھر رہے تھے، 2-3 لوگ، تو 1:30-2 بجے رات کے، تو میں نیچے اترا تو میں نے کہا خیریت ہے؟ اچانک میری طبیعت میں یہ خیال آیا کہ کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی، اس وقت کوئی مریض نہ ہو۔ کہنے لگے پانی پینا تھا، گھر میں پانی ختم ہو گیا تھا، تو میں بھی دیر سے آیا ہوں، کہیں گیا ہوا تھا، ابھی پہنچا ہوں۔ تو گھر والوں نے بتایا، تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ، گھر والا پانی نہیں پینا، میں آپ کو وہ پانی لا کے دیتا ہوں جو لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ ہے، اور 3-4 دفعہ میں نے اس کو بھیج کے ٹیسٹ کرایا۔ اب سنو اس کی بیس کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کل شریف پہ صرف چنے ہی رکھنے چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کل شریف پہ پھل آنا چاہیے اور بریانی پکنی چاہیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انتقال کر گئی، آنکھیں عرض کرنے گئے یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی ہے، کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا مدینے میں میٹھے پانی کے کنویں کوئی نہیں، قلت ہے، تو ایک کنواں کھدوا دے، لوگ پانی پیتے رہیں گے، رب کریم تیری اماں کو قبر میں راحت عطا کرتا رہے گا۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، قربان جاؤں محبوب کی عظمت پہ۔ میرے رسول پاک نے آج ہمیں صاف پانی پینا مہیا کرنے کے لیے کل 1450 سال پہلے نصیحت کر دی، فرمایا یہ کنواں سعد نے اپنی ماں کے لیے کھدوایا ہے، اس کا نام ہے سعد کی ماں کا کنواں، بیر ام سعد حضور نے اس کا نام رکھا۔ کتنا کو خرچ آئے گا اگر گلی والے سارے مل کے ایک صاف پانی کا بندوبست کریں، اپنے دوستوں کو، گلی والوں کو، محلے والوں کو اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب کیوں توقع رکھتے ہیں صاحب کے چیئرمین صاحب ہی آ کے کریں گے؟ وہ تو ملے نہیں کبھی، جن کی ڈیوٹی تھی گلی گلی گھومنے کی وہ تو کبھی آئے نہیں۔ یہ آپ کے چیئرمین، آپ کے ایم این اے، آپ کے ایم پی اے، یہ اتنی بلندی عظمت کردار نہیں رکھتے کہ یہ آئیں گے، ان کے پاس کہاں وقت ہے گلیوں میں گھومنے کا؟ اصل لوگ تو وہ تھے کہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران جناب عمر فاروق، لیکن چہرے پہ کپڑا ڈال کے ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، ہر دروازے کا خیال رکھتے تھے۔ پر کیا کریں، کس کو سمجھائیں، لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ آج میں عزم نو کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس سے پیار کریں، دوسری بات یہ اس کی صفائی کریں، تیسری بات یہ یہاں درخت لگائیں، شجرکاری کریں، اس کو سرسبز کریں، چوتھی بات یہ کہ دیکھیں ہم کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کسی کو کم از کم صاف پانی مہیا کر دیں۔ دیکھیں نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، ایک یہودی کا قبضہ تھا میٹھے پانی کے کنویں پر، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے، مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتا۔ کیا خوبصورت اعلان ہے، پانی
نماز کی بات نہیں ہو رہی، روزے کی بات نہیں ہو رہی، حج کی بات نہیں ہو رہی، پانی کی بات ہو رہی، پینے کے پانی کی۔ کتنا بڑا اعلان ہے، لوگوں نے دین کو محدود کر دیا ہے کہ با مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنا ہی خالی مذہب ہے، روزہ رکھنا ہی خالی مذہب ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہودی کا قبضہ ہے، لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں دیتا، میٹھا پانی نہیں دیتا، منبر پر مسجد نبی پر اعلان کر رہا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جو اس سے کنواں خرید کر وقف کرے گا یہ میرے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ ہے۔ حضور فرمانے لگے مصطفیٰ کا وعدہ ہے پانی کے لیے، یعنی پینے کا پانی، یعنی لوگوں کے حلق سے پانی اترے۔ جاگو جاگو، وطن کے لیے کرو، محنت کرو، آگے بڑھو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرے مدینے والوں کے لیے پانی کا کنواں وقف کرے گا میں جنت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی پہنچ گئے، اس کے پاس پہنچے، 6,000 یا 7,000 دینار کا کنواں تھا۔ اس نے کہا میں ایک دن کے لیے دوں گا، صرف ایک دن میری باری، ایک دن 6-7 ہزار دینار مانگے، حالانکہ کنواں 6-7 ہزار دینار کا کل تھا۔ مسجد کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی، مدرسے کے لیے زمین کی بات نہیں ہو رہی، کنویں کے لیے پینے کا پانی لوگوں کو مہیا کرنا ہے، عام عوام کو۔ اور اس وقت صرف بات بھی مسلمانوں کی نہیں، یہودی بھی پیئیں گے، دیگر لوگ بھی پانی پیئیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلام نے کہا کنواں دے دے۔ کل کنواں سارا 6-7 ہزار دینار کا تھا۔ کہنے لگا میں نے نہیں دینا۔ جناب عثمان بیٹھ گئے، فرمایا تو بات کر کتنے کا دے گا؟ اس کے منہ سے نکل گیا 40,000 دینار۔ 40,000 دینار۔ مسجد کی زمین نہیں خریدی جا رہی، ادارے نہیں بن رہے، اگرچہ یہ اصل ہے دین کی، خریدنی چاہیے۔ پانی کا کنواں، وطن کی تعمیر۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو نے اپنی اوقات کے مطابق پیسے مانگے، ورنہ میں تو 60,000 دینار لے کے آیا تھا، تیری اوقات اتنی تھی، تو یہودی ہے نا، تمہاری اوقات اتنی ہے، انہیں اوقات کے مطابق مانگے، میں 60,000۔ اس نے کہا عثمان سمجھ نہیں آئی، ساری زندگی تجارت کرتے رہے ہو، 40,000 دینار کنویں کے لیے؟ آپ فرمانے لگے تو بے ایمان ہے، تجھے کیا سمجھ آئے گی؟ اگر کسی کو 40,000 کی جنت کی ٹکٹ ملے، اور ملے بھی نبی پاک کے دستے مبارک سے، فرمایا یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ آؤ پاکستان کی تعمیر کریں، آؤ اس کی گلیوں سے کوڑا اٹھائیں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، یہاں درخت لگائیں، یہاں صاف پانی پینے کے لیے بندوبست کریں۔ اور میرے بھائی، میرا بچہ اگر تعلیم نہیں حاصل کرتا تو ساری انویسٹمنٹ اپنے بچے پر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھو نا۔ وہ جو چائے والے کھوکے پہ چائے تقسیم کر رہا ہے وہ بھی بڑا لائق ہے، اس کے ابے سے ملاقات کرو، اس کو کہو لا یار میں تیرے بچے کا خرچ اٹھاتا ہوں، اس کو اسکول میں داخل کرا۔ ایک انجینئر ملے گا ملک کو، وہ جو گرمیوں کے موسم میں نا ٹھنڈے پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے نا، اور آواز دیتا ہے ایک گلاس پانی کا لے لو، ایک گلاس۔ وہ بڑا ذہین بچہ ہوتا ہے، بڑا ذہین ہوتا ہے، اس کی ماں کو بھی بڑا چاؤ ہوتا ہے یہ افسر بن جائے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ غریب کا بچہ ہے۔ اس کو بلاؤ نا، اس کو کہو بیٹے آ۔ کبھی کبھی کسی چوک میں کسی ٹھیلے والی دکان پہ بریک لگتی ہے نا گاڑی کے، تو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دکان سے سودا خریدو۔ ان میں بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے، بڑے ذہین ہوتے ہیں، لیکن نہ یہ امیر کے بچے ہوتے ہیں، نہ پیر کے ہوتے ہیں، نہ وزیر کے ہوتے ہیں، ان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ آؤ آج ارادہ کریں کہ ہم، ضروری تو نہیں کہ میرا بچہ ہی پڑھے، اگر میرا نہیں پڑھتا تو میں کسی کے بچے کو کتابیں خرید کے دے دوں، میں کسی کے بچے پر تھوڑی محنت کروں۔ آؤ میں تمہیں پھر لے چلوں مدینے کی گلی میں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی۔ حضور گزر رہے، دن تھا عید کا، عید کے دن حضور گزر رہے تھے، اور نبی پاک نے گود میں امام حسن حسین کو بٹھایا ہے، گھوڑے پہ حضور جا رہے ہیں، رستے میں ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھ لیا، میرے محبوب نے گھوڑا روکا، 10,000 سے آبا عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے منتظر تھے، حضور نیچے اترے، بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو پھر رو پڑا، کہنے لگا یتیم ہوں، ابا انتقال کر گئے، ہر بچے نے نئے کپڑے پہنے ہیں، محبوبہ چچا اور ماموں نے بھی میری طرف دیکھنا پسند نہیں کیا، رو رہا ہوں۔ 10,000 نمازی انتظار کر رہے، 10,000، اور میرے رسول پاک وطن کے غریب بچوں کا خیال کر رہے ہیں۔ حضور گھوڑے سے اترے، بچے کو ہاتھ لگایا، گھر لے گئے، کہا فاطمہ
हसन का कोई नया जोड़ा पड़ा है? कोई नया जोड़ा पड़ा है? बीबी साहबा कहने लगी हुजूर नया तो पहले भी कोई नहीं था, ये थोड़ा ठीक था जो मैंने धुला के हसन को डाला है। आओ अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ता तो किसी के बच्चों पे तवज्जो करें। मेरे महबूब ने फरमाया फातिमा इस तरह कर, हसन को वही वाला दोबारा डाल दे जो पहले डाला हुआ था, और हसन के वजूद से ये कपड़े उतार, ये कपड़े उतार, और इस यतीम के गले में ये कुर्ता डाल। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया जब यतीम राजी होता है तो अल्लाह भी बड़ा ही राजी होता है। इस वतन में अभी भी बड़े बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी अम्मा ने दवाई खानी है, वो अभी भी खील मरूंडा लेके बेच रहे हैं, वो अभी भी गुब्बारे बेचने निकले हुए हैं। इस वतन में बड़ी गुर्बत है, बड़ा दुख है, बड़ी आजमाइश। इस पर बड़ी बातें मेरे आशिया ख्याल में हैं, लेकिन वक्त नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। फिर इस वतन के दिफा में अपना किरदार अदा करो। एक मौलवी साहब बेचारे सीट नहीं जीत सके तो उन्होंने कहा हम 14 अगस्त ही नहीं मनाएंगे। ये वो बेईमानों का ग्रुप है जिन्होंने कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक नहीं हुए। किस तरह ये लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, किस तरह हमारे नुमाइंदे बन गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था शुक्र है हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक है, और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को खत लिखा था कायदे आजम ने, अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब को खत लिखा था कायदे आजम ने कि अगर अहले सुन्नत के पीर मदद ना करते तो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था। अभी भी तुम्हें होश नहीं आई? अभी भी तुम्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के दोस्त कौन है और दुश्मन है? 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम मना सको। तुम्हारे तो यराने अभी भी बाहर है, इनका ये वतन नहीं है। ये कहते हैं अगर इस वतन में हमें कुर्सियां दोगे तो हम वतन के दोस्त हैं, वरना हम वतन के दोस्त। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे मशाइख ने कभी कुर्सी नहीं मांगी, लेकिन इस वतन में जितना किरदार अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने अदा किया है कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, तू मना भी नहीं सकता और तुझे मनानी चाहिए भी, इसलिए कि तुम्हारा इस वतन से कोई ताल्लुक है। ये अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब का वतन है, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद का वतन है, ये ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का वतन है। तुम्हारा वतन है, तुम वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो, वहीं तुम अच्छे लगते हो। तो मेरे भाई वतन की दिफा, वतन की हिफाजत, नौजवान जरूर इस बात पर तवज्जो करें। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मदीने के कोने से ना अचानक रात को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। जब रात को कोई ऐसा धमाका होता है ना तो लोग एक दूसरे को जगाते, कहते लोगों ने एक दूसरे को जगाया। अब नौजवान इकट्ठे हो गए, बुजुर्ग भी, के वहां से शोर की आवाज आती है, कुछ चीख रहा, नेज़े, तलवारें और बर्छियां, हर चीज लोग संभाल के असला तैयार करके प्रोग्राम बनाने लगे कि नौजवान आगे जाके देखते, बुजुर्ग पीछे रहते हैं, देखते हैं वहां क्या है, मदीने की हिफाजत करते हैं, कौन आ गया, क्या मसला है। कहते हम अभी प्रोग्राम बना ही रहे थे, आगे बढ़ने ही लगे थे कि हमने देखा, अचानक हमारी नजरें उठी, हम हैरान हो गए कि जिस तरफ हम जाना चाह रहे थे नबी पाक उधर से होके वापस आ रहे, और अकेले नबी पाक, हाथ में नेजा है। हम अभी जाना चाह रहे थे और हुजूर होके वापस आ रहे, और हुजूर फरमाने लगे चुप करके सो जाओ, कुछ भी नहीं, जानवर लड़ पड़े थे आपस में, मैं देख आया हूं, कुछ भी नहीं है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हम गौर से हुजूर का चेहरा देखने लगे, और फिर हमें समझ आई कि मुस्तफ़ा को इस वतन की हिफाजत का कितना ख्याल है। हुजूर ने हमें सिखाया है कि जब वतन पर आफत आए तो सोचना नहीं है, गौर नहीं करना, सबसे पहले आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के वतन के दिफा के लिए अपना पेश करना है। पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान का कूड़ा उठाएं, पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार करें, पाकिस्तान में दरख्त लगाएं, पाकिस्तान में गरीबों की मदद करें। जो बच्चा मोहल्ले का गरीब स्कूल नहीं जाता, मोहल्लेदार मिल के हिफाजत करें उस बच्चे की, उस बच्चे को स्कूल में दाखिल कराएं, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करें, साफ पीने का पानी मुहैया करें। हमारा वतन है, हमें इसको आगे लेके चलना है। 14 अगस्त पे ये पैगाम है, ये मैसेज है कि थोड़ा थोड़ा करके इस वतन की तामीर में अपना किरदार अदा करें, इसकी गलियों को सजाएं संवारें, कभी सड़क पर रैपर ना फेंकें, कभी शापर ना गिराएं, कभी किसी गंदगी से इस वतन को आलूदा ना करें। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वही वतन है, मेरा वही
वतन है। इकबाल कहा करते थे कि हुजूर को यहाँ से ठंडी हवाएं आई हैं, इस वतन के लिए अपना किरदार अदा करें। देखें आप और मैं क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ करें। मेरी गुजारिश है कि कम से कम 5 बच्चे पढ़ाने का अहद करे एक बंदा, उनका आप तालीमी खर्च उठा सकें, तब किताबें लेके दे सकें, तब कोशिश करें कि 5 बच्चे कम से कम। हो सकता है ऐसा, अगर हर पाकिस्तानी 5 बच्चे पढ़ाने का इरादा कर लेना तो लाखों बच्चे स्कूलों में दोबारा से चले जाएंगे, लाखों बच्चे। थोड़ा थोड़ा ख्याल करे। और अगर कोई वो काम करे जो इमाम आजम करते थे, गरीब के बच्चे को ले आते थे और फरमाते थे मैं तेरे घर का खर्चा दूंगा, तू तालीम हासिल कर। इसी को वज़ाइफ कहा जाता है। ये काम करें। मेरी दुआ है ये वतन क़यामत की सुबह तक कायम रहे और इस वतन से रोशनियां फूटती रहे। ये उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।